ان کی چیزیں چھین لی لیکن ان کی پرواہ نہیں کی۔ ایک ہی بات تھی کہ رسول کا حکم آ گیا، سب کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر کے ہم نے ہجرت کرنی ہے، ہجرت پر چل پڑے۔ یہاں تک ایک واقعہ آتا ہے کہ ابو جہل باہر کھڑا تھا، ایک صحابی نے مکہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا، اس کے ساتھ وہ اپنا مال بھی لے کر جا رہا تھا، اپنے بچوں کو بھی لے کر جا رہا تھا، اپنی بیوی کو بھی لے کر جا رہا تھا۔ ابو جہل نے روک دیا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مکہ چھوڑ کر اپنے رسول کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تیرے پاس کیا؟ اس نے کہا میرا مال۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں یہ تجارت تجھے میں نے کسی وقت کروائی تھی؟ اس نے کہا کروائی تھی، لیکن تو نے سب کچھ مجھ سے وصول کر لیا تھا، اگر اس وقت تو نے مجھے پیسے دیے تھے۔ بس اس نے کہا کہ جب تک یہ مال نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ صحابی رسول نے مال دے دیا کہ مجھے جانے دے، مال کی پرواہ نہیں کی۔ جب ابو جہل نے دیکھا اس نے مال دے دیا لیکن پھر بھی جانے کے لیے تیار ہے، اس نے کہا تجھے پتا ہے میں نے تیری شادی کروائی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھر یہ تیرے ساتھ کون؟ اس نے کہا میری بیوی، یہ میرے سبب سے تجھے ملی ہے، اس کو بھی یہاں چھوڑ جا، اس کو بھی یہاں چھوڑ جا، یہ بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ صحابی رسول کا جگرا دیکھے، فرمایا اس کو بھی سنبھال لے، لیکن میں جانے سے رک نہیں سکتا، اللہ آزماتا ہے۔ اس نے کہا یہ بچے ساتھ لے کر جا رہا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ بچے بھی میں نے تیری شادی نہ کرواتا، یہ تیری بیوی نہ آتی، یہ بچے تیرے پیدا نہ ہوتے، یہ بچے بھی یہی رہیں گے، اس کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا بچے بھی رکھ لے، لیکن میں نے جانا ہے۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے اس نے مال بھی رکھ لیا، کوئی پرواہ نہیں۔ صحابی رسول نے اپنی بیوی بھی دے دی، کوئی پرواہ نہیں، اپنے بچے بھی دے دیے، کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا صحابی کیا کہتا ہے ابو جہل کو کہ یہ سب کچھ رکھ لے لیکن جانے سے میں روک سکتا نہیں۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش تھی اس صحابی رسول کی، سب کچھ قربان کر کے لیکن حضور کے بلاوے پر لبیک کہہ کر وہ مدینے پاک پہنچ گیا۔ دیکھیے آج تھوڑی سی تکلیف ہم پر آتی ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے روتے چیختے چلاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس صحابی کے جب اس نے بچے بھی چھین لیے، بیوی بھی چھین لی، ابو جہل نے اس کے بعد مال بھی چھین لیا، آخر میں کیا کہتا ہے یہ لباس بھی اتار دے، یہ لباس بھی، یہ کپڑے بھی اتار دے، یہ بھی میری سبب کی وجہ سے، میری وجہ سے مجھے ملے ہیں۔ تو اس صحابی رسول کا جگرا دیکھے اس صحابی رسول نے اندر گیا، گھر گیا، وہاں سے ٹاٹ اٹھایا، اس کو باندھ کر وہ کپڑے بھی اس کے سپرد کر دیے، کپڑے بھی دے دیے، اور ٹاٹ کا لباس پہن کر، ٹاٹ پہن کر وہاں سے چل پڑا۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی جہاں صحابہ کرام اس آزمائش پر جب وہ ان پر نازل ہوئی تو انہوں نے اس میں کامیاب اور کامران ہوئے۔ دیکھیے جب مہاجرین مکے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو وہ حبشہ کی طرف جانے لگے۔ اب کافر کہنے لگے، وہ شاہ حبش کے پاس پہنچ گئے، اس بادشاہ کے پاس پہنچے کہ یہاں سے لوگ ہجرت کر کے یہ تمہارے پاس جا رہے ہیں، یہ جتنے لوگ تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے ہیں یہ باغی ہیں،
یہ کون ہے؟ یہ دہشت گرد ہے، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ کون کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ کافر کون سے؟ مکے کے۔ اب شاہ حبش اس نے کہا کہ دیکھو تو صحیح، یہ واقعی دہشت گرد ہے، یہ واقعی باقی ہے جو وہاں مکے سے ہجرت کر کے حبش میں آئے ہیں۔ تو اس نے ان کو بلایا، ان میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابی رسول تھے۔ جب وہ آئے انہوں نے تقریر کی، جب انہوں نے قرآن پاک پڑھا تو شاہ حبش پر رقت طاری ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے یہ باغی نہیں لگتے، یہ تو وہ کلام پڑھ رہے ہیں جو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا، یہ تو وہ باتیں کر رہا ہے جو ہمارا نبی ہمیں بتایا کرتا تھا۔ تو اس طرح وہ اس ازمائش سے صحابہ کرام وہاں سے نکلے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں، آج ہمیں کوئی کہتے اپنا شہر چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے۔ آج ہمیں کوئی کہہ دو اپنے بچے چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی کہے گا اپنی بیوی چھوڑ دے، کس کے لیے؟ اپنا مال دے دے، اسلام کے لیے۔ یہ سب کچھ صحابہ نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، خدا کی قسم یہ کس کے لیے کیا؟ یہ اسلام کے لیے کیا، قرآن کے لیے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کیا۔ یہ تفسیر میں آتا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں خوف سے مراد ہے کیا؟ یہ مخلوق کا خوف نہیں، خوف سے مراد اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوف سے مراد یہ دنیا کا خوف نہیں، خوف سے مراد یہ بھوک کا خوف نہیں، خوف سے مراد یہ پیاس کا ڈر نہیں، یہ کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر نہیں۔ وہ خوف سے مراد وہ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ یہاں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں یہاں سے دنیا کا خوف نہیں ہے، یہاں سے کس چیز کا خوف ہے؟ وہ فرماتے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہاں خوف کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ یہ پیاس کیا ہے، بھوک کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں خوف کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ اور جس کے دل میں خدا کا خوف آ جاتا ہے پھر وہ مومن بن جاتا ہے، پھر وہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ اس کی ایک بات قابل غور ہے، حدیث بات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں ایک کافر کا تیر آ لگا اور وہ تیر بے وسط ہو گیا، پاؤں کے درمیان میں لگ گیا، اب وہ نکلا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کے غلاموں نے، صحابہ نے اس تیر کو کھینچنا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخیں نکل گئی، اتنا وہ اندر پھنسا ہوا تھا۔ اب کیا کیا؟ اب خوف کس کا طاری ہوا؟ اگر دنیا کا خوف طاری ہوتا تو وہ اس مشکل سے نہ نکلتے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، خون جاری ہے، پاؤں کے اندر تیر لگا ہوا ہے، درمیان میں پھنسا ہوا ہے، تو جب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی، چیخیں نکل جاتی، فرمایا چھوڑ دو۔ آپ کے غلاموں نے چھوڑ دیا، فرمایا مصلی لاؤ، مصلی لایا گیا، اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے۔ جب تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھے تو پھر لو سے لگ گئے، پھر آپ اس کے ہو گئے، اس کی عبادت میں کھڑے تھے، پھر خوف اس کا طاری ہو گیا، پھر زخم کی پرواہ نہیں رہی۔ جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کیا تو صحابہ نے وہ تیر بھی نکال دیا، لیکن آپ نے پاؤں کو جنبش بھی نہ کی۔ جب سلام کر کے فارغ ہوئے نماز سے تو آپ نے دیکھا کہ سارا مصلی
وہ خون سے بھرا ہوا ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ جو تیر تھا ہم نے نماز میں مست تھے، ہم نے تیر نکال لیا، آپ نے پاؤں کو چنبش بھی نہیں دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا فرماتے ہیں، اب دنیا کی نہیں تھی، اب اس کی پرواہ تھی. جب میں اس کا ہو گیا پھر میری درد کو بھی وہی جانتا تھا، میری تکلیف کو بھی وہی جانتا تھا، میں اس کو دیکھتا رہا، اس نے میری تکلیف کو دور کر دیا. جب خوف رب کا ہوتا ہے پھر انسان دنیا کی پرواہ نہیں